آپ کا دوسرا سوال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ عنہ خود اسی معنی میں کہنا جائز ہے؟ جائز ہے کیا؟ یعنی کیا سوال؟ یعنی رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کا مخصوص ہے یا دوسرا اور لوگوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ جواب جی ہاں کہا جا سکتے ہیں، کیونکہ رضی اللہ عنہ کا جملہ صحابہ کرام کا خصوصی شعار نہیں ہے، جیسے کہ علیہ السلام کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، بلکہ امام اربعہ شیخ عبدالقادر جیلانی، امام غزالی اور امام ربانی جیسے لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہنا لازم ہے، جو کہ مقام رضا پر فائز ہے، اور صحابہ کرام کی طرح وراثت نبوت جیسی ولایت کبریٰ کا مرتبہ پا گئے ہیں، لیکن علماء کیا ہے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ، تابعین اور تبع تابعین کے لیے رحمہ اللہ، بعد اولیاء کرام کے لیے غفر اللہ اور اولیاء کرام کے لیے قدس سرہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ہاں مثلا صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لیکن مثلا رضی اللہ عنہ علماء ایسا تقسیم کیا، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اس کے بعد آنے کے لیے رحمہ اللہ، اس کے بعد آنے کے لیے غفر اللہ، اس کے اولیاء کے لیے قدس سرہ، ایک تقسیمات رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ تقسیمات فرض ہے، اس کے علاوہ نام کہنا گناہ ہے۔ صحابہ مثلا ولایت تین ولایت ہے، ولایت صغریٰ، ولایت وسطیٰ، ولایت کبریٰ۔ صحابہ کی ولایت کبریٰ میں ہے، یعنی سب سے اونچا ولایت صحابیوں کی ولایت ہے، اور کچھ علماء جو بھی صحابہ کی درجہ نہیں لیکن ولایت کبریٰ میں مذہب ہے، مجتہدین، چار مجتہدین، امام غزالی جیسا، امام ربانی جیسا، عبدالقادر یعنی مجدد الفسان، عبدالقادر جیلانی جیسے لوگ، ان لوگوں نے مقام رضا کا فائز ہو گیا، یعنی اپنا کیا ہوا کام سے اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا مقام آ گیا اور ولایت کبریٰ میں پہنچ گیا، صحابیوں کی ولایت پہنچ گیا۔ صحابی کی درجہ نہیں پہنچ سکتا لیکن صحابی کی ولایت میں اولیاء پہنچ سکتا ہے۔ ان کو ابھی بشارت نہیں ملی ہے جس طرح باقی صحابہ کو بشارت ہم کیا نہیں بولتے کہ سنو، میں نہیں کہتا کہ صحابہ کی درجے میں پہنچ گیا، صحابہ کی ولایت میں پہنچ گیا۔ ولایت ایک مقام ہے، ولایت کبریٰ، صحابہ پورا صحابہ اس مقام میں ہے، لیکن اولیاء بھی اس مقام میں پہنچ سکتے، لیکن یہ نہیں، یہ معنی نہیں آتی کہ صحابہ کی درجے میں پہنچ گیا، صحابہ کی ولایت میں پہنچ گیا۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ہاں رضی اللہ عنہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، نہیں راضی ہو، دعا کرتے ہیں۔ یہ ہو بھی اس کا معنی سمجھ میں صحیح سے آپ جو بتانے کی کوشش کرو نہیں آ رہا سمجھ میں، اس کے مطلق معنی ہے کیا؟ قرآن مجید کے جو آیت ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، رضوا عنہ صحابہ کے مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ یعنی آپ سے راضی ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، مطلب ایک قسم کے اعلان ہے اس کے لیے خوشخبری، یہ ایک قسم کی دعا ہے، یعنی اللہ رضی اللہ عنہ کے مقصد اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، مطلب راضی ہو چکے ہیں نا، مطلب خوشخبری سنائی گئی۔ تم کہنا کے بعد دعا کے طور پر کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، مثلا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے رحم کرے، غفرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا اب دعا کے لیے کہتی ہے، اس لیے یہ دعا صحابہ کے لیے، یعنی قرآن میں بھی ایسی چیز نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے لیے مخصوص، علماء تقسیم کیا یا وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہاں اذا کرتے ہیں کہ یعنی بعض خاص اولیاء کے لیے علماء، مثلا امام شافعی، امام حنیفی، اس جیسے لوگ، اور عبدالقادر جیلانی جیسا، مجدد الفسانی جیسا، امام غزالی جیسا مقام رضا کے فائز لوگوں کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنا میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے، حتی کہتے ہیں کہنا چاہیے ان لوگوں سے، ولایت صغریٰ، جن لوگوں نے اس کے مقام اقتضا پورا کیا وہ میری ولایت صغریٰ میں پہنچے گا، جن لوگوں نے ولایت وسطیٰ یعنی وسطی ولایت ہے ان کی اقتضا کی عبادت یا معرفت کی حاصل کیا، اس مقام میں پہنچ گیا۔ جن لوگوں نے صحابہ کی یعنی توحید کے لحاظ سے، دین کی خدمت کے لحاظ سے ان جیسے کام کرے گا، وہ بھی اس کی ولایت کبریٰ کے مقام میں پہنچ سکتا ہے، یعنی یہ مقام صرف صحابہ کے لیے مخصوص ہو کر بند کیا، ایسے چیز نہیں ہے، یعنی کھولا ہے دروازہ۔ اگر ہم ولایت کی بات کریں وہ تو ٹھیک ہے، اس معنی میں تو ٹھیک ہے اگر ہم مطلقاً ولایت کی بات کریں، لیکن صحابہ کی طرح ولایت یہ پھر کہنا جو ہے نا، اس میں تھوڑا
انسان نہیں یعنی یہاں کہ صحابہ کی طرح کچھ لوگ یہ جو ہے نا کچھ لوگ ہیں اس کی طرح یعنی اس کوئی بھی جیسے خدمت کر کے کوئی اس مقام تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کی جیسے نہیں ہوتی ہے. لیکن اس صحابہ کی ولایت کیا ہے؟ ولایت کبریٰ ہے. صحابہ کی ولایت مطلب ولایت کبریٰ کے مقام میں پہنچاتے وہ لوگ. پورا صحابہ اس مقام میں ہے، لیکن اولیاء میں سے خاص لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اس نام شمار کیے گئے کچھ اولیاء ہے وہ ولایت کبریٰ کے مقام میں پہنچ گئے. ہاں اب یہ نہیں کہ یہاں صحابہ کی ولایت ہم نہیں بولے، پورا صحابہ ولایت کبریٰ میں ہے، لیکن کچھ اولیاء بھی ولایت کبریٰ تک پہنچ سکتے ہیں. ان لوگوں کا بھی رضی اللہ عنہ کیا ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہو، مطلب یعنی راضی ہو گیا نہیں، راضی ہو. کیونکہ رضی اللہ عنہ کا جملہ صحابہ کرام کا خصوصی شعار نہیں ہے، جیسے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، بلکہ ائمہ اربعہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی ائمہ اربعہ یعنی 4 امام اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام غزالی اور امام ربانی جیسے لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہنا لازم ہے. ہاں یعنی یہ لوگوں کی بتاتے ہیں، یعنی ہر لوگوں کے نہیں، ان جیسا لوگوں کیا ہے، ان لوگوں کے یا ان جیسے تو بھی ان کے جو لازم ہے وہ یعنی ائمہ کا جو مقام ہے، اور پھر ایک ادنا سے ادنی یا جو بھی صحابی ہے اس ان دونوں کے مقام میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک صحابی اور ایک ائمہ یا ولی جو بھی ہمارا جو ائمہ اربعہ ہے، اگر وہ اس سرات پر پہنچ گیا تو ایک صحابی کا جو مقام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور جو مطلب اس کو درجہ ملا ہوا ہے، تو اس ولایت پانے والے ولی کا اور اس صحابی میں کیا فرق رہ گیا؟ صف اول یعنی صحابہ کے درجہ ایسے ہی بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ صحابہ صف اول ہونے کی وجہ سے پورا اسلامیت کی دعا عبادت اس کی دفتر عمل رکھنے کی وجہ سے بھی صحابہ کے درجہ میں نہیں آ سکتے. لیکن یہ ہے کچھ مثلا عبد القادر جیلانی جیسا شخصی مقام کے لحاظ سے مثلا اس کے کیا ہوا خدمت کیا ہوا کم یعنی ایک صحابہ سے کم نہیں ہے، لیکن صحابہ رسول اللہ کی دیکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کا ڈائریکٹ وہ نور نبوت کے نور لینے کی وجہ سے اور صف اول ہونے کی وجہ سے یعنی اسلامیت کے شروع میں بیچ میں ہونے کی وجہ سے ان کی درجے تک نہیں پہنچ سکتے. کس چیز میں درجہ کی صرف نور دیکھنے کا؟ ایک رسول اللہ کی دیکھنا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک منٹ میں انسان کے تو سب سے اعلیٰ مقام میں پہنچا دیتی ہے ولایت کبریٰ میں. صرف رسول اللہ کی ایک بات ایک مطلب اس امتیاز میں اور پیچھے اس امتیاز کے لیے سے آگے ہو یعنی مثلا اولیاء بھی رسول اللہ کی دیکھتی ہے لیکن رسول اللہ کی ولایت سے مخاطب ہوتی ہے. صحابہ رسول اللہ کی نبوت سے مخاطب ہونے کی وجہ سے اس کی درجہ بہت اعلیٰ ہے. اور کوئی بھی لوگ مثلا جلال الدین سیوطی بیداری میں 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت سے مل کر کے اس سے حدیث پوچھا، کتابوں میں ہے. وہ بھی ایک صحابہ کی درجہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ صحابہ رسول اللہ کے پیغمبر ہونا سے مخاطب تھا، نبوت سے مخاطب تھا، اس لیے وہ اعلیٰ ہے. لیکن جلال الدین سیوطی رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کی ولایت سے مخاطب تھا کیونکہ نبوت ختم ہو گیا. جس نے رسول اللہ کے خواب میں دیکھے گا یا بیداری میں دیکھے گا روحانیت کی، وہ اس کی ولایت کی جہت سے دیکھتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھنے کی وجہ سے نبوت ولایت سے جتنا اونچا ہے صحابہ کی درجے بھی دوسرے اولیاءوں سے اتنا اونچا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبوت سے مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی صفت سے مخاطب ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی صفت سے مخاطب ہوتا ہے کیونکہ موت کے بعد پیغمبری ختم ہوتی ہے، ولایت جاری ہوتی ہے. اس لیے یعنی اس جیسے لوگوں کے دعا کی نیت میں کہنا لازم ہے، کہنا چاہیے، کہنا میں کوئی بھی برائی یا مسئلہ نہیں ہے.